اب اتنی دیر تک آگ جلا نہیں سکتی جتنی دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے، اتنی دیر تک پانی جو ہے وہ غرق نہیں کر سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہ دے، اتنی دیر تک چھری چل نہیں سکتی جتنی دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہ لے۔ اے میرے بیٹے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر، نہ تو اس دنیا میں کوئی فاعل حقیقی ہے اور نہ ہی مؤثر حقیقی، الا اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی ضرر پہنچانا چاہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، کوئی غم پہنچانا چاہے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا الا ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ کوئی خیر کا ارادہ کر لے، تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اسے بھی کوئی دور نہیں کر سکتا، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ فاعل حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ اگر ہمارا اس آیت پر ایمان ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہمیں کوئی ضرر نہیں دے سکتا، ہمیں کوئی غم تکلیف نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی ہمیں کوئی خیر دے سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ چاہیں وہ خیر کا ارادہ فرما لے تو اسے ہی خیر ملنی ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، اسی کی طرف سے ہی آپ کو ضرر پہنچتا ہے اور اسی کی طرف سے ہی آپ کو خیر پہنچتی ہے۔ اگر ہمارا اس بات پر ایمان ہو جائے تو پھر ہمیں کس چیز کا خوف؟ کیا ہم پھر کسی سے ڈریں گے کہ یہ ہمیں اس طرح سے نقصان نہ پہنچا دے؟ اس کا خوف، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کی خوشامد، یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا اس آیت پر ایمان نہیں ہے۔ ہم اس لیے کسی کا خوف یا کسی کی خوشامد کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید اس کے ہاتھ میں ہمارے لیے کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں ہمارے لیے کوئی ضرر ہے، اگر میں اس کی خوشامد کروں گا تو یہ مجھے یہ پوزیشن دلوا دے گا، یہ مجھے وہاں کا صدر بنا دے گا، ایم پی اے بنا دے گا، ایم این اے بنا دے گا، یا وہاں پر مجھے اچھی ڈیوٹی جو ہے وہ لگوا دے گا، اچھے رینک میں لگوا دے گا۔ یا پھر ہم کسی سے ڈرتے ہیں تو اس لیے کہ یار یہ ہمیں کسی نہ کسی طرح کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو جب ہمارا اس آیت پر ایمان ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی چیز ہمیں ضرر نہیں پہنچا سکتی اور نہ ہی کوئی خیر پہنچا سکتی ہے، تو کیا ہم پھر کسی سے ڈریں گے؟ ہم کسی کی جو ہے وہ خوشامد کریں گے؟ بتوں سے تجھ کو امید، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر آپ کے دل میں نہیں، لیکن لوگوں کے ڈر اور لوگوں کی خوشامد کرنے کے لیے آپ دن رات جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں، کبھی اسے راضی کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، سود کھاتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں یہ لالچ ہے کہ شاید اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے یا میرے لیے کوئی خیر ہے۔ جب آپ کا دل جم جائے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نہ تو کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی خیر پہنچا سکتا ہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اسی کی طرف سے ہمیں ضرر پہنچنا ہے اور اسی کی طرف سے ہمیں خیر پہنچنی ہے۔ تو ہم لوگوں کو خوش کرنے کی بجائے اس رب کو خوش کریں کہ جو فاعل حقیقی بھی ہے اور مؤثر حقیقی بھی۔ اور یہی بات شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کہ آج کل ہم 11ویں شریف تو مناتے ہیں، دیگیں تو چڑھاتے ہیں، ان کا جو ہے وہ عرس تو مناتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ انہوں نے جو وصیت کی تھی اپنے بیٹے کو، انہوں نے فرمایا تھا اے میرے بیٹے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، نہ تو اس دنیا میں کوئی فاعل حقیقی ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ اچانک سے نہیں ہو جاتی ہے میرے بیٹے، کوئی بھی چیز اچانک سے نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز آئے آپ کو ٹکر مار کر چلی جائے، ایسا اچانک سے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے پوری حکمت ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز خود سے تمہیں کوئی ہے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی، کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ لا فاعل فی الحقیقت، کوئی فاعل حقیقی چیز ہے ہی نہیں، ولا مؤثر، اور کوئی بھی مؤثر حقیقی چیز نہیں ہے۔ اب اتنی دیر تک آگ جلا نہیں سکتی جتنی دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے، اتنی دیر تک پانی جو ہے وہ غرق نہیں کر سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہ دے، اتنی دیر تک چھری چل نہیں سکتی جتنی دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہ لے۔ اے میرے بیٹے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر، نہ تو اس دنیا میں کوئی فاعل حقیقی ہے اور نہ ہی مؤثر حقیقی، الا اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ۔
وہ جو چاہیں کریں اور وہ جو چاہیں جس چیز میں چاہیں تاثیر پیدا کر دیں. تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہمارے اس بات پر دل جم جائے گا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں کوئی ضرر پہنچا سکے یا ہمیں کوئی خیر، تو پھر ہمارا جو ایمان ہوگا وہ مضبوط اور مضبوط ہو جائے گا اور ہمیں کسی کا ڈر اور کسی کا خوف نہیں ہوگا. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ جن کو مجھ پر ایمان ہو جاتا ہے، وہ لوگ جو میرے دوست ہو جاتے ہیں، انہیں پھر کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اسی کی طرف سے ہی مجھے ضرر پہنچنا ہے اور اسی کی طرف سے ہی خیر. تو جس حال میں وہ رکھ رہا ہے میں اس حال میں خوش ہوں، اور جس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھیں اس حال میں خوش ہونا ہی اصل عبادت ہے. اور اگر ہمارے جیب میں پیسہ ہو اور پھر ہم مطمئن ہوں، اگر ہمیں اسباب نظر آ رہے ہوں تو پھر ہم مطمئن ہوں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا ایمان نہیں، بلکہ ان اسباب پر ہے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں اس پوزیشن تک پہنچا دیں گے، اس گول کو اچیو کرنے میں ہماری مدد کر دیں گے. تو پھر ہمارا ان اسباب پر ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں. اس مسبب الاسباب پر ایمان رکھو، اسباب پر نہیں. اور یہی درس ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب کہا کہ اب دیکھیں تو آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، ہم تو اب بالکل مارے گئے آج، تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا امیدی کا اظہار نہیں کیا. وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ہے، وہ کوئی راستہ نکالے گا. تو پھر راستے بھی تبھی بنتے ہیں، سمندر بھی ہمیں تبھی راستہ دیتا ہے جب ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو جائے، یقین کامل ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور وہی مسبب الاسباب ہے اور وہی اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، اور ہماری مدد بھی اسی نے ہی کرنی ہے، ہمیں ضرر بھی اسی نے پہنچانا ہے اگر اس نے چاہا تو، اور ہمیں خیر بھی اسی کی طرف سے آنی ہے اگر اس نے چاہا تو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر اس چیز پر قادر ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. اور پھر اگر ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہو جائے کہ ہوا معکم اینما کنتم، کہ جہاں بھی تم جاتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. جب ہمارا اس آیت پر بھی ایمان ہو جائے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم کیا کسی سے ڈریں گے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالا تر کوئی چیز ہے کہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کریں تو اس کو روک دیں، یا پھر ضرر پہنچانا چاہیں تو وہ اس کو کوئی روک دے؟ ایسی کوئی ذات ہے؟ نہیں ہے. تو جب کوئی ایسی ذات نہیں ہے تو پھر ہم کیوں کسی سے ڈرتے ہیں، کیوں کسی کی خوشامد کرتے ہیں؟ اور اگر ہمارا اس بات پر ایمان پختہ ہو جائے کہ ہوا معکم اینما کنتم، کہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو پھر ہم گناہ بھی نہیں کریں گے، پھر ہم جھوٹ بھی نہیں بولیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں یہ خیال ہوگا کہ یار نہیں، ہم نے گناہ نہیں کرنا، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے سودی کاروبار نہیں کرنا، ہم نے زنا کی طرف جانے والا عمل بھی نہیں کرنا، زنا تو دور کی بات، ہم نے وہ عمل بھی نہیں کرنا جو ہمیں زنا کی طرف لے جائے. تو جب ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر آن وہ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ہم کوئی گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکیں گے. تصور بھی مٹ جائے گا اس جہاں سے، جب اس جہاں میں یہ ایمان پیدا ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے.